دن رات سفر ہوتے ہیں صبح و شام، اور مدارس دینیہ کی نمائندگی کے لیے مساجد کی تعمیر کا جہاں مرحلہ ہو، فقیر کو ضرور یاد کرتے ہیں۔ اور میں اپنی کچھ فقیرانہ صدا لگاتا ہوں، اہل دل جو لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو نرم کرتا ہے، تو اپنی حیثیت کے مطابق جتنا ان کا ایمان اجازت دیتا ہے، حیثیت تو بہت ہے، اگر 2 کروڑ کا مکان لے سکتا ہے تو اللہ کے گھر کو 1 لاکھ بھی دے سکتا ہے، حیثیت تو بہت، لیکن ایمان اس کا جتنی اجازت دیتا ہے۔ خواہش اس کو اجازت دے رہی کہ چاروں صوبوں میں کوئی جگہ نہ چھوڑ، پلاٹ ہونا چاہیے، اور خواہش اس کو کہہ رہی ہے کہ دکان اور مکان، یہاں تک کہ مارکیٹ کی مارکیٹ تیرے نام ہونے چاہیے، کیونکہ اس پہ محنت ہوئی ہے، اور اس پر محنت دشمن نے نہیں کرائی، اپنوں نے کرائی، دادا نے، ابو نے، امی نے، بہنوں نے، بھائیوں نے، رشتہ داروں نے، جہاں کہیں جا کے بیٹھ گیا، کسی نے یہ نہیں پوچھا نماز پڑھی تھی، کسی نے یہ نہیں پوچھا قرآن پڑھا تھا، بس یہ ہاں بھائی اور کیا ہو رہا ہے آج کل، فلانے محکمے میں جاب ہے، وہاں سے کیا لیتا ہے اتنا، یہ کر لے، سیلس کر لے، فلانا کر لے، یہ کر لے، ذرا بھاری قسم کی نوکری لے لے، ہر بندہ یہ محنت کر رہا ہے۔ تو خواہش پر بننے کی اور خواہش پہ چلنے کی محنت ہر طرف، دکان پہ بیٹھ جاؤ، چائے والے ہوٹل پہ بیٹھ جاؤ، اور کہیں کھانے والے ہوٹل پہ بیٹھ جاؤ، ٹی وی آگے لگا ہوا ہے، وہ آپ کو یہی فرمائشیں پیش کر رہا ہے، یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، آسان ایک ساتھ پہ یہاں پر ڈاٹ لے لو، دکان یہاں مل جائے گی، بولی کی کمیٹی، رکشوں کے پیچھے بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ بولی کی کمیٹی ڈال لو، یوں مل جائے گی، یوں ہو جائے گا، قسطوں پہ سامان مل جائے گا، گند بھر جو مرضی کر لے لے، ہر بندہ خواہش کے پیچھے لگا ہوا۔ ماں بچے کو کہہ رہی چلا جا، کوئی بات نہیں، کہا 3 بہنیں، ابو کوئی نہیں، انہوں نے کہا میں ہوں نا، سنبھال لوں گی، تیرے ماموں کو بلا لیا کروں گی، وہ رات سو جایا کریں گے، چاچا جایا کرے گا، تو جا نکل دفعہ ہو یہاں سے۔ اور ایمان پر ہمارے محنت نہیں ہوئی، خدا کا گھر بنانا تو دور کی بات، خدا کے گھر میں جانے کو تیار کوئی نہیں۔ اب ناراض نہ ہوئی، اگلی بات کہہ دوں، لوگ جلسے کہتے ہیں ہفتے کا دن رکھو جی، اتوار کا چھٹی کا دن ہوتا ہے، لوگ آرام سے اٹھیں گے۔ اگر اسے یوں ہی کہہ دے کہ مولانا دن کوئی بھی ہو جاوے، اللہ ایسی بات کہلوا دے اور لوگ عمل کریں، اور اپنی بد نصیبی پر اللہ کے آگے بیٹھ کے روئیں اور توبہ تلہ کریں، اللہ کے آگے معافی مانگے، جو گناہوں والی زندگی گزر گئی، مولانا سونا تو دور کی بات، انہیں تہجد بھی نصیب ہو جائے اور فجر کی نماز بھی نصیب ہو جائے، لیکن مزاج بنائی کوئی نہیں۔ اللہ ہماری اس غلطی کو معاف فرماوے گا، اور اپنا دواز کہہ دو آمین۔ آپ اس جلسے کے خیر خواہ کے دشمنوں، اس ادارے کے معارف القرآن ایجوکیشنل سینٹر کے خیر خواہ آپ بھی سارے ہو، آپ بھی سارے ہو، اللہ نہ کرے اعلانات کے مطابق اس کا بیان اس وقت، اس کی نعت اس وقت، اس جلدی میں اگر فجر عشاء کی نماز رہ گئی تو بھائی جا کے پڑھ لیو، جو عشاء کی نماز پڑھے گا وہ اپنے لیے بھی خیر خواہ اور اس ادارے کے لیے، اور کسی ایک کی بھی رہ گئی برباد، اس کا گھر بھی ہوگا، بچے گا، یہ گھر بھی کوئی نہیں بیٹا۔ یہ مدارس ہے اہل اللہ کی صحبت میں، کل میں نے پتہ نہیں کتنے خان کا اجتماع اٹینڈ کیے، اور آج بھی دارالسلام کا، کیونکہ حضرت مفتی صاحب سے 4 مہینے پہلے وعدہ ہوا، ورنہ ہمارا خان کا اجتماع دارالسلام کا شروع ہے۔ میرے پیاروں، خانقاہوں کو اہمیت دو اور خانقاہوں کو آباد کرو، اہل اللہ کی جھولی میں دیکھو، ہر وقت بازار میں نہ خاک چھانتے پھرو، کبھی کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کے دیکھو کہ وہاں کیا کچھ پڑا ہوا ہے، وہاں کون سا خزانہ ہے، اللہ اکبر، جسے لینے کے لیے آسمان کے فرشتے بھی منتظر ہوتے۔ ہمارے اداروں کی ترتیب ہوا کرتی تھی، پڑھائی کے بعد کسی اللہ والے کی خانقاہ میں 40 دن لگوایا کرتے تھے، تعلیم سے بنائی ہوتی ہے اور خانقاہی نظام سے صفائی ہوتی ہے، تبلیغ کے راستے میں مجائی ہوتی ہے، پھر جا کے انسان تیار ہوتا ہے۔ میرے بھائی، یہ تو جہاں ہم پڑھ رہے یہاں بنائی ہے، عالم صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، کسی خانقاہ میں جائیں گے کہیں گے وہاں بیٹھ جا،
اور لانگری بن کے لنگر تقسیم کر کے اندر کی مجائی ہو رہی ہے. مفتی صاحب سے کہا جا رہا ہے خانقاہ کی جھاڑو دے، مجائی ہو رہی ہے. اور جب راہ سا کسر رہ گئی، اللہ کے راستے میں جب نظم کا نظام سر پہ اٹھا کے جب چلے گا اور لوگ مولوی کہہ کے تبلیغی کہہ کے جو برا بھلا کہیں گے، پھر یہ ساری ایسی صفائی ہو جائے گی، پھر یہ دل کا کجا صاف ہو جائے گا، جس کو قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. پھر جہاں دکان لگا کے بیٹھ جا خدا مخلوق کو بھیجتا رہے گا. نہ پھر دارالعلوم بنانے کی ضرورت ہے، نہ کسی خانقاہ میں بیٹھنے کی ضرورت. جہاں کہیں بیٹھ جا دنیا پیچھے پیچھے دوڑتی پھرے گی. کیوں؟ شہد مکھیوں کے پیچھے نہیں آتا، مکھیاں شہد کے پیچھے آتی ہیں. میرے محترم، میرے پیارو، میں بھی اس وقت قابل ترس ہوں اور آپ بھی سارے اس وقت قابل ترس. خلیفہ ہارون رشید نے جب اپنے خادم خاص سے کہا کہ سلطنتیں تو بہت پالی، حکومتیں تو بہت کر لی، کسی اللہ والے کی مجھے راہ دکھلا کہ جس اللہ والے کے پاس میں جاؤں میرے دل کی مجائی ہو جائے. حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کا دور تھا. خلیفہ ہارون رشید کا رخ ادھر موڑ دیا اور وزیر نے جا کے کہا وقت کا خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، آپ کی زیارت کے لیے آ رہا. یوں فرمایا دن کے اجالے میں نہ لائیو، رات کے اندھیرے میں لے کے. اگر تیرے میرے جیسی کی خانقاہ ہوتی کا تلے ہے، ذرا 11-12 بجے لانا، محلے والے سارے اٹھ جائیں. بیٹے سے کہتا پیکج کرا لے میرے بچے، اور دھیڑ دھیڑ تصویریں کھینچ کے نیٹ کے اوپر چڑھاتا رہیے. اللہ والوں کا مزاج کچھ اور ہوا کرتا ہے. ان کی نگاہ کے اندر ایسا تیر چھپا ہوتا ہے جو دل پہ جا کے لگتا ہے اور دل کے مرضوں کو ختم کر کے اللہ کی محبت ڈال دیتا ہے. رات کے اندھیرے میں لائیو. خلیفہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ رات کے اندھیرے میں گئے. حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ سے ہاتھ ملایا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاتھوں کی نرمائی کو یوں دیکھنے لگے. حضرت کا کیسے پیارے ہاتھ اور نرم ہیں جو جہنم کی آگ میں جلیں گے. اللہ، بس یہی کہنا تھا. وہ ساری بادشاہی دیر کو کیسے پیارے ہاتھ جو جہنم کے ایندھن میں جلیں گے. بس یہی کہنا تھا. دل کی دنیا ہی پلٹ کے رکھ دی. وہ جو سلطنت کے تاج لیتا پھرتا تھا وہ مسلح اٹھا کے پھرنے لگا. میرے پیارو، کتنے حسین چہرے ہیں، اگر اللہ کی نافرمانی پر چلے گئے تو چہرے جہنم میں جلیں گے. اتوار کے دن فرصت نہیں ہوگی سیلون اور حمام والے کے پاس، من چاہے پیسے مانگ کر ہمارے نقشے بگاڑے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کریں گے اور وہ کروائے گا. کبھی اندازہ بھی ہے جس کو 500 روپے دے کے سجا رہے ہو، یہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی پسند ہے. میرے محترم مکرم دوستو بزرگوں، اللہ نے زندگی جو انسان کو دی تھی خواہشات پر چلنے کے لیے نہیں تھی، ضروریات کو پورا کر کر اللہ کو راضی کر کے لوٹنے کے لیے تھی. شیطان نے اسے ایسا دھوکہ دیا، اس نے خواہشات کو سامنے رکھ دیا، ضرورت دبا دی. اب ہر کوئی خواہش کے چکر میں بھائی بھائی کو ہرا رہا ہے. بیوی بھی شوہر کے آگے جھوٹ بول رہی، شوہر بھی بیوی کو دھوکہ دے رہا، اولاد ماں کے آگے جھوٹ بول رہی، ماں اولاد کے آگے جھوٹ بول رہی. سب نہیں گاڑی. نحوستوں کے دروازے کھل گئے، رحمت کے دروازے بند ہو گئے. لعنتیں برس رہی ہیں اور اللہ اکبر، رحمت کی گھٹائیں ختم ہو چکی ہیں. ہر گھر کے اندر انسان نما معذرت ہاتھ جوڑ رہا، اور گھر کے اندر معذرت انسان نما جانور نظر آ رہا. انسان تو پہلے بھی تھے، ہاتھ پیر آنکھ کان زبان سب کچھ پہلے بھی تھا. نبیوں کو بھیجنے کی اللہ کو ضرورت کیا تھی؟ سید الانبیاء محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ. زور سے پڑھو درود شریف، میرے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو، رحمت زمین پر آئے. اسے پڑھتے رہا کرو.
یہ ایسا ورد ہے کہ اللہ کی قسم جبرائیل آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین کے ذرے گن سکتا ہوں، آسمان کے ستارے گن سکتا ہوں، درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے گن سکتا ہوں، درود شریف پڑھنے والے پر جو اللہ رحمت برساتا ہے وہ رحمت کا شمار نہیں کر سکتا۔ پڑھو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ، میرے نبی کو دنیا میں آ کر مار کھانا، پریشانیاں، 23 سالہ زندگی، اللہ اکبر۔ جب آرام کے دن آئے تھے تو صدموں کے پہاڑ میرا نبی اپنے سینے میں لیے پھرتا تھا، اور جب آئے اذا جاء نصر اللہ والفتح فرأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، پھر امت کا درد سینے میں لیے پھرتا، روٹی کو کھانے کو دل نہ کرے، نیند کرنے کو دل نہ کرے، راتوں کو اٹھ کے مصلی پہ کھڑے 6 پارے ایک رکعت کے اندر پڑھ لگے، پیروں پہ ورم آئے، جبرائیل ہاتھ جوڑے کہ بس کر دیجیے، تو فرمایا امت کے بارے میں محمد کا سینہ بہت پریشان ہے۔ ہمیں بھی کبھی پریشانی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ کیا کرے جی، بیٹی بیانی ہے، کیا کرے جی، یہ سارے بیٹھے، یہ رڑا مال ہے، رڑا کھڑا چلا گیا، جتنا ہو سکے رو، ہمارے اوپر سے رحمت والے صاحبان آہستہ آہستہ جھکتے جا رہے ہیں، کچھ نہیں بچ رہا۔ یہ پریشانیوں کی گرمی، یہ نافرمانیوں کی زیادتی، یہ جو برس رہی ہے قہر الہی بن کے برس رہی ہے، اس نے رحمتوں کے دروازے، آسمان سے نعمتوں کے دروازے، وقت کے مطابق بارشوں کے راستے جس نے بند کر دیے میرے۔ بس آپ میں ڈرے اس وقت سے کہ توبہ کا دروازہ کہیں بند نہ ہو جائے تو معاملہ سارا ختم ہو جائے گا۔ آج ایک آنسو پر سارے گلے معاف کر رہا ہے، کل پوری روئے زمین کو سونے سے بھر دے، وہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بتاؤ وہ سودا سستا کہ یہ سودا سستا ہے؟ کیا کریں جی؟ بچوں کے لیے، بچے بھی تو دیکھنے ہوتے ہیں نا جی، اللہ نے اولاد دی ہے، باپ سکھ نہیں دے گا تو کون دے؟ نبی سے بڑا باپ اور نبی سے بڑی تربیت کرنے والا، نبی سے بڑا باپ کوئی ہے؟ بولو بولو، ہے بھائی کوئی ہے؟ یا مجھے اپنے بچوں کا زیادہ خیال، نبی کو اپنی بیٹیوں کا خیال نہیں تھا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بیائے ہوئے 3 دن ہو گئے، جسے مکلاوا بولتے ہیں نا، وہ مٹھائیوں کے ڈھیر لے کے چھوری کو لینے کے لیے جاوے جب ولیمے والے دن۔ اب تو روٹیاں بھی بھائی ایک دوسرے کو گرانے چڑھانے پہ بن رہی ہیں، اس کے کیا پکڑا، پوچھتے اس کے کیا پک رہا ہے۔ اگر بیٹی والے کے گھر کھا کے آئے، اے یہ کھاؤ جی، یہ ماشاءاللہ آپ نے بھی بنایا تھا، یہ کھا کے دیکھو، ٹیسٹ کرو، ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ نہیں ہے، اس حلوے کی چمچی میں بیٹی کے باپ کو ذلیل کر رہا ہے۔ اور ہاتھ جوڑتا ہوں رانے برادریوں، میو برادریوں، کمبو برادری، ملک برادری سے خدا کے واسطے اپنی بیٹی کے جہیز پہ پردے ڈالا کرو۔ کسی مظلوم کا، کسی غریبڑی کا ایک آنسو گر گیا تو سارا جہیز ڈبے کے اندر بند کا بندہ رہ جائے گا۔ بات یہاں کی نہیں کرتا میرے عزیزو، یہ پٹی لے لو، قصور کی پٹی لے لو، جہاں جہاں رانے میں وہ برادری ہے، میرے عزیزو بچیوں کا جہیز دکھا دکھا کے دیتے ہیں۔ اگر کوئی دیکھے گا تو کیا کرے گا؟ کوئی کہے گا حرام کی کمائی ہے، ہاں بھئی یہ تو دے سکتا ہے، یقین جان کوئی دعا نہیں دیتا، کانوں کے اندر کانا پھوسی کرتے لوگ گالیاں دے کے جاتے ہیں۔ ہاں بیٹیوں کا کھا گیا، بہنوں کا کھا رہا، اب دے رہا ہے۔ اس کا تایا عدالت کے اندر تھا، اس کا چاچا کچہری کے اندر تھا، یہ جو جگہ تھی نا فلانے کی تھی، یہ بس اندر کھاتے کام ہو گیا، یہ سب گول کچھ نہ فرول، یہ لانتے دے کے جاتے ہیں، روٹی کھاویں گے پیچھا صاف کر کر 1000 روپے کے نوٹ کے پیچھے 1 سال گالیاں دیتے رہیں گے۔ یہ اپنی دھوتی کا پلو زمین پر لٹکا کے کچھ ہو رہا ہے کہ وہ حاجی واہ کمال کر دیا، کمال کر دیا۔ 3 دن ہو گئے سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دھیرانی کو رخصت ہوئے، والد محترم سے میرا عزیزو 3 دن نہ گزرے، یہاں تو بیٹی بھی آنے کے بعد سال سال بیٹی کے دروازے پہ نہیں جاتے، دل جو سخت ہے۔
جتنی خواہشات کی، جتنی مال کی محبت اندر بڑھتی جاوے گی، اندر بستی جائے گی، قساوت القلب ہوتا جاوے گا، دل سخت ہوتا جائے گا، آنکھ پتھر ہوتی جائے گی، ماں کے جنازے پہ رونا نہیں آئے گا، بھائی کے جنازے پہ رونا نہیں آئے گا، انسانیت کے جنازے نہیں اٹھیں گے، رونا نہیں آئے گا، کیونکہ دل والا کنواں سکا پڑ گیا۔ جب تک اللہ کی محبت دل کے اندر نہیں آئے گی میرے عزیزو، یہاں سے اللہ کی محبت کے آنسو کا ڈول باہر نہیں آئے گا۔ محنت ہی کوئی نہیں کر رہا اس کے اوپر۔ دل ہمارا زندہ ہوتا، خشیت الہی ہوتی، محبت الہیہ کا اس کے اوپر پیرا ہوتا، تو پھر میں دیکھتا گردن کٹانا آسان تھا، داڑھی کٹانا مشکل ہو جاتا۔ پھر میں دیکھتا میرا عزیزو اللہ اکبر منڈی کٹانا آسان تھا، دوپٹہ اتارنا مشکل ہو جاتا۔ پھر میں دیکھتا تیرے کالج میں، تیری یونیورسٹی میں، تیرے بازاروں کے اندر خدا کی قسم سناٹا تو آتا، غیرت والے نبی کی کوئی غیرت والی امتیاں باہر نہ نکلتی۔ دل مردہ ہو چکا، مرے پڑے۔ یوں تو مچھوں کو تیل لگا لگا کے اپنی غیرت کے تقاضے بڑھاتے ہو، اپنی پگڑیاں دکھا دکھا کے، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے میرے عزیزو اپنی غیرت دکھاتے ہو، لیکن غیرت تو میرے عزیزو سارا دن صبح 9 بجے سے لے کر یہ سارے کاننے میں، اتوار بازار میں، جمعہ بازار میں، ہفتے بازار میں میرے عزیزو، لنڈا بازار میں پھر رہی ہے۔ اللہ اکبر، تو غیرت کا حقہ سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے، تجھے پتہ نہیں تیری بیٹی ہزاروں غیر محرموں کے سامنے تیری غیرت کا جنازہ بھی نکال کے آ گئی ہے۔ میرے پیارو یقین جانو، بات جوان بھی کی نہیں کرتا، بات شادی شدہ کی نہیں کرتا، دوتے پوتے والی کی نہیں کرتا، بات میں تو اس نازک سی بچی کو کرتا ہوں جسے اپنا ناک بھی پہنچنا نہیں آتا۔ جب یہ ہماری دھی رانی صبح رکشے کے اندر بیٹھ کے اسکول جاتی ہے، رب اکبر کی قسم جب تک گھر واپس نہیں آتی، ماں باپ کے اندر ایک پانی کا ہنگوٹ بھی نہیں جاتا ہے۔ اللہ عزت کے ساتھ لے آ، مسالے لگا لگا کے میرے عزیزوں بتایا جاتا ہے فلانی کی بیٹی فلانی جگہ کے اندر رول گئی، فلانی کی عزت کا جنازہ نکل گیا۔ انصاف مانگتے مانگتے رول گئے میرے عزیزوں۔ اللہ ہماری عدالتوں کا بھی انصاف قائم و دائم رکھے، اللہ نظام عدالت کو برقرار رکھے۔ میرے پیارو یقین جانو، آج عدالتوں کے اندر میرے عزیزوں اپنے آپ کو جتایا جا رہا ہے، اللہ کے دین اسلام کو ہرایا جا رہا ہے۔ بھائی بھائی کو ہرا رہا ہے، تائے تائے کو ہرا رہا ہے، ماما بھانجے بھانجا مامے کو، امی ابو کو ابو امی کو، شوہر میاں بیوی کو، ہر ایک دوسرے کو ہرا۔ تجھے کیا پتا، چپ کر جا، تجھے کیا پتا، ہر ایک کو پیچھے ہٹایا جا، خدا کی دوڑ لگائی جا رہی ہے۔ میرے رویے سے، میرے کردار سے مجھے کیا امیدیں کیا ملا، اور اللہ اکبر خدا کے قرآن اور کملی والے کے لائے ہوئے اسلام کو کیا نقصان ہوا۔ حضرت مولانا یحییٰ علی کا دور ہے، اگر ایک حکومت ہے ہندوستان کے اندر، ایک مسجد کے اوپر جھگڑا ہو گیا، ایک جگہ کے اوپر جھگڑا ہو گیا، دونوں مسلمان، ادھر سے ہندو آ گئے، ادھر سے مسلمان آ گئے، یہ کہنے لگے جگہ ہماری مسجد کی ہے، وہ کہنے لگے جگہ ہماری مندر کی ہے۔ اللہ اکبر کے عدالت کے اندر چلا گیا، جج تھا عیسائی تھا یہودی تھا انگریز تھا، بڑا چلاک تھا، کہنے لگا ان کے حق میں فیصلہ کر دوں تو یہ مخالف ہو جائیں گے، ان کے حق کے اندر فیصلہ کر دوں تو یہ میرے مخالف ہو جائیں گے، بس پھر مجھے ایسا کرنا چاہیے کہ ان کی مصیبت ان کی پریشانی ان پر ڈال دو۔ ہندوؤں سے کہنے لگا تمہارے اندر کوئی ایسا جوان مرد ہے، ایسا کوئی تمہارا اعتبار والا ہے جس کے فیصلے پہ تم جس کی بات کو مان جاؤ؟ ادھر کے دائیں بائیں دیکھ کے کہنے لگے کوئی نہیں۔ مسلمانوں سے پوچھا، کہنے لگے کوئی نہیں۔ پھر اچھا ایسا کرتے ہیں، اگر میں کوئی بندے کا انتخاب کر دوں تو دونوں گروہ مانو گے؟ دونوں اللہ اکبر گروہ مانو گے، دونوں پارٹیاں مانو گی؟ کہا کہ مسلمانوں کے اندر ایک مرد قلندر ہے جسے 1857 کی جنگ آزادی نہ ہرا سکی، اللہ اکبر، اس نے مار کھا کھا کر قرآن تو جتا دیا، اپنے چمڑے اجڑوا لیے۔ کا کیا نام ہے؟ کہ مولانا یحییٰ علی صاحب رحمت اللہ علیہ۔ مسلمان ہندو ہاتھ کر کھڑے کر کے وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہاں ہاں اس بندے پر میں اعتبار ہے جو فیصلہ کرے گا مسلمانوں کو دیکھ کے نہیں کرے گا بلکہ اسلام کو انصاف کو دیکھ کے کرے گا۔ جج نے آرڈر لکھ کے دے دیا عدالت سے میرے عزیزو، اللہ اکبر، نوٹس جاری ہو گیا مولانا یحییٰ علی کے دروازے پہ۔ جب میرے عزیزو یہ نوٹس پہنچا کہ جج انگریز سرکار نے آپ کا انتخاب کیا، مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یہ کہہ رہے ہیں جگہ مندر کی، یہ کہہ رہے ہیں جگہ مسجد کی، اللہ والے تو بتا کیا بات ہے؟ آپ نے اسی نوٹس کے پیچھے لکھ کے بھیج دیا، فرمایا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جس طرح تم نے مسلمانوں کو آڑے ہاتھ سے لیا تھا، گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹا تھا، یحییٰ علی نے قسم اٹھا کے وعدہ کر لیا تھا آج کے بعد مر جاؤں گا، انگریز اسلام کے دشمن کا آج کے بعد کبھی چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ چل بھاگ یہاں سے اٹھا،
بڑا ہے میرے سے فیصلے کروانے والا. جج بھی بڑا سیانا تھا، قدردان تھا. اللہ اکبر. اس نے کہا مولا یا جو لکھنا تھا میں نے لکھ کے دے دیا. ہندو بھی متفق ہے، مسلمان بھی اس بات پہ اگری ہے، فیصلہ تو کرے گا. ٹھیک ہے، میرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا نہ دیکھ. کرسی بھی اپنی لے کے آؤں گا، پیڑا بھی اپنا لے کے آؤں گا، قلم کاغذ بھی اپنا لے کے آؤں گا. مجمع میں پنچایت کے اندر ہندو مسلمانوں کو دائیں بائیں بٹھا لے اور درمیان کے اندر تو بیٹھ جائیو. میں آؤں گا، تیرے سامنے نہیں بیٹھوں گا، تیرے طرف سے پیٹ کر کے بیٹھ جاؤں گا. جو فیصلہ تیری سچائی کی زبان کرے گی وہ فیصلہ لکھ کر اس فیصلے کو رائج کر دوں گا. مولا یحییٰ علی رحمت اللہ علیہ نے قبول فرما لیا. ادھر ہندو آ گئے، ادھر مسلمان آ گئے. یحییٰ مولا رحمت اللہ علیہ آ کے بیٹھ گئے. انگریز بھی میرے عزیزو فیصلے والا رجسٹر اٹھا کے لے آیا. ہندو کہنے لگے بابا تو گواہ ہے، یا مندر ہوئے کرتا تھا، ہم نے نیا مندر بنانے کے لیے زمین کو ہموار کر دیا. مسلمانوں نے راتوں رات مسجد کی تعمیر کر لی. اب بتا جگہ ہماری یا اللہ اکبر جگہ ان کی ہے. مولا یحییٰ علی نے مسلمانوں کو دیکھا، اشارے ہو رہے ادھر کا فیصلہ کر دے. ہندو کہہ رہے ہیں جو تیرے ایمان کہتا وہ فیصلہ کر دے. مولا یحییٰ علی نے فرمایا مسلمانوں بتاؤ تمہیں جتاؤں کہ اسلام جتاؤ؟ وہ کہنے لگے اللہ والے اسلام کیسے جتائے گا؟ فرمایا پھر دیکھ لو اسلام جیت رہا ہے کہ یہ جگہ مسجد کی نہیں ہے، جگہ مندر کی ہے. مسلمانوں تم نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. اس فیصلے کا میں شہد گواہ ہوں، اس جگہ کا میں گواہ ہوں. یہ جگہ ہندوؤں کے نام تھی. اللہ اکبر. لیکن میرے اس فیصلے سے مسلمان تو ہار رہا، اسلام جیت رہا. لوگ چمہ گوئیاں کرنے لگے، انگلی اٹھانے لگے. مولا یحییٰ علی رحمت اللہ نے فیصلہ سنا کے کونے میں کھڑے ہو کے دامن پھیلا لیا کہ الہی میں نے تیرا قرآن بچایا، اسلام بچایا، کملی والے کی صداقت کا بھرم رکھا، اسلام کی غیرت کو بچایا. الہ العالمین پہلے مار کھا کھا کے چمڑے ادھڑ گئے، ہمارے جسم کی ہڈیاں پوری کوئی نہیں. لیکن اللہ انگریز کا چمڑا ادھیڑنا درہ تو برداشت ہوتا ہے، اپنوں کی زبان برداشت نہیں ہوتی. مالک کائنات کوئی کہہ رہا بھی کہو مولوی ہے، مولوی بک گیا. رب کعبہ کی قسم، آج دیوبندیوں کی طرف انگلی اٹھا کے کہتے ہیں مولوی بک گیا. رب کعبہ کی قسم ہے اگر مولوی بک جاتا تو امیر شریعت کا جنازہ کرائے کے مکان سے نہ اٹھتا. اگر مولوی بک جاتا تو اسلام آباد کا ٹول پلازا خون کی ندی میں نہ آتا. اگر مولوی بک جاتا تو شیشن کوٹ کے اندر میرے عزیزو اسلام کے فرزند کے اما عائشہ کے روحانی بیٹے کے چیتڑے نہ اڑتے. اگر مولوی بک جاتا تو جوانی کے اندر حق نواز اپنے بیٹوں کو یتیم کر کے نہ جاتا. رب اکبر کی قسم علماء حق کا دیوانہ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں رب کعبہ کی قسم ہم نے پیسوں کو تو دیکھا ہی کوئی نہیں، ہم نے مال کو تو دیکھا ہی کوئی نہیں، عہدوں تاج کو دیکھا ہی کوئی نہیں. جب بھی دیکھا اللہ کے فرمان کو دیکھا، آمنہ کے لال کو دیکھا ہے. یہی وجہ ہے رب اکبر کی قسم ہے زندہ تو دور کی بات ہے، جانی کے قبرستان میں چلے جاؤ مرنے کے بعد بھی ہمارے قابرین کے قبروں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. مولوی نہیں بکتا، یہ کدوڑی دوڑی دو دنی چار بکتے ہیں. جس نے قرآن میں یہ پڑھ لیا ہو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جس نے قرآن کریم میں پڑھ لیا ہو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. یاد رکھنا وہ روٹی کپڑا مکان قربان کر سکتا ہے، قرآن کی بہاریں قربان نہیں کر سکتا ہے. مولا یحییٰ علی رو رہا ہے. مالک کائنات نے اس کے رونے کو دیکھ کر اپنی رحمت کو نقد اتار دیا. جب مولانا یحییٰ علی رونے لگے تو مسلمان تو باتیں کر رہے تھے، ساری ہندو کی جماعت یحییٰ کے سامنے آ گئی. کہا یحییٰ یہ تیرا رونا نہیں ہے، اسلام کا گولہ بارود بن کے ہمارے کلیجوں کو چیر گیا. فرمایا کیا ہوا؟ کہ جلدی کر، اللہ اکبر، زندگی وفا کرے یا بے وفائی کر جائے. ہاتھ آگے بڑھا، اللہ اکبر، جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا، جس اسلام کے مطابق فیصلہ کیا، ہمیں وہ کلمہ پڑھا دے. پوری جماعت کو ہندوؤں کی مولانا یحییٰ نے کلمہ پڑھا دیا. جب مسلمانوں کے پاس سے گزرے کہ بتا تو صحیح، تم تو مسجد لینے کے لیے آئے تھے، تم تو جگہ لینے کے لیے آئے تھے، تم تو دل دے کے جا رہے ہو. کہ رب اکبر کی قسم دل کیوں نہ دے کے جائے؟ جس کا غلام اتنا سچا ہے اس کا آقا محمد کتنا سچا ہوگا. میں نے کہا بابا اب تعمیر ہم کریں گے، نماز اذان تم پڑھو گے، دو گے.
آج میرے عزیزوں اپنی زندگی کی ہار جیت کے اندر دیکھ لیا کرو، مکان بنانے میں، دکان بنانے میں، سود لینے میں، کاروبار چلانے میں، میرے عزیزوں دیکھ لیا کرو کہ میں جیت رہا ہوں کہ اسلام جیت رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر رحمت کائنات پہنچ گئے، جا کے حجرے مبارک کا پردہ ہٹایا، حضرت علی کے مکان کی دیواروں سے مٹی بھر بھر کے زمین پر آ رہی تھی۔ اما فاطمہ کے چولہے میں آگ کوئی نہیں، ماں جی کے برتن میں سالن کوئی نہیں، تگیر میں روٹی کوئی نہیں۔ جو کپڑا، جو چادر ابے جی کے گھر سے لے کے آئی تھی، اسی کپڑے کے اندر تیسرا دن گزر رہا ہے۔ رحمت والا نبی اگر میرا عزیز و دنیا کا مال و متاع دیکھتا تو بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کہتا علی کو مسجد میں عدالت میں لاؤں گا، ابو بکر عمر کو بتلاؤں گا، صحابہ اکرام کو بتلاؤں گا، علی تیری جرت 3 دن ہو گئے میری بیٹی نے کچھ کھایا یا پیا کوئی نہیں۔ خدا پاک کی قسم، اس وقت کے ماں باپ بیٹی کا گھر اجاڑنے میں دیر نہیں کرتے، اس وقت کے ماں باپ بیٹی کا گھر آباد کیا کرتے تھے۔ اور میرے یارو، میرے پیارو، جب بیٹی دے دی تو سب کچھ دے دیا، اب فون کر کے اس کی زندگی کو خلط مت نہ کیا کرو۔ جن کے اجالنے میں میری لاڈلی کیا کر رہی ہے، ہنڈی پکا رہی ہے، ہاں مجھے کیا پتا تھا، اللہ اکبر، میں تو جزابوں کے اندر پھینک دوں گی، گھر کے اتنے جی ہیں، میری چاند سی بیٹی نے تو کبھی انڈا نہیں پکایا۔ یہ خدا کی قسم گھر نہیں بن رہا، گھر اجڑ رہا ہے۔ اگر میری بہنیں بیٹیاں کہیں دائیں بائیں بیٹھے سن رہی ہیں، بنات کا مدرسہ ہے تو وہاں بیٹھی سن رہی ہیں، اگر موبائل کے ذریعے سن رہی ہیں، میری بچی ٹھیک ہے تجھے اپنے باپ کی داڑھی کا حیا کوئی نہیں، ماں کے چٹے بالوں کا حیا کوئی نہیں، اے میری لال، اے میری دھیرانی، کم سے کم اس لال جوڑے کا تو خیال کر لیا کر جس کو لبرٹی میں سے فیروز پور روڈ سے مزنگ سے، جسے میرے عزیزوں 1 لاکھ روپے کا خرید کے لے کے آئی، 1 گھنٹے کے لیے 1 لاکھ روپے کا جوڑا، گوٹے والا تو نے دوپٹہ پہنا، لاہور کے اندر سب سے جو مہنگی ترین گاڑی تھی وہ پھولوں میں سج دھج کے تیرے دروازے پر آئی۔ اللہ اکبر، اس وقت دولہا بھی دیکھنے والا تھا، اللہ غنی، براتی بھی نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ہر طرف خوشی خوشی تھی۔ تیرا قدم جب گاڑی کے اندر آیا تو تجھے لینے والے، لانے والے، تجھے لے جانے والے سمجھے یہ ہمارے گھر کو جنت بنائے گی، یہ لال رنگ نہیں گلاب کا پھول ہے جو ہمارے گھر کے اندر کلیاں بن بن کے، پتیاں بن بن کے بکھرے گا، ہمارا گھر روشن ہوگا، بھائی کو بھائی کا پیار ملے گا، بہن کو بہن کا پیار ملے گا، ساس ماں کی نظر سے دیکھی جائے گی، سسر ابے کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ لیکن ان بد نصیبوں کو کیا پتا تھا ہم اپنے گھر میں لال جوڑے والی نہیں لے کے آ رہے بلکہ زہر قاتل لے کے آ رہے ہیں، جو شادی کے 1 سال کے اندر باپ کی داڑھی نچوائے گی، ماں کے سر میں جوتیاں پڑوائے گی، بہنوں کو گھر سے دھکے دلوائے گی، بھائی بھائی سے بات کرے گا۔ آپ یقین جانو میں کوئی دائیں بائیں کی بات نہیں کرتا، میں سنی سنائی بات نہیں کرتا۔ ملتان کا میرا بہت ہی پیارا لاڈلا سا ایک ویر ہے، میرے عزیزو، ایک دن گاڑی کے اندر یوں کر کے مسافر کرنے لگا، میرے ہاتھوں پر سر رکھ کے رونے لگ گیا۔ میں نے کہا بیٹے پرے ہو، میں نے کہا سمجھے پتہ نہیں کوئی پریشانی ہے، میں نے کہا کوئی مسئلہ ہے کہ مولی صاحب مجھے بتاؤ، خودکشی کر لوں کیا کرو؟ میں نے کہا بیٹے کیا ہوا؟ کہا مولانا اما ابا نے مجھے اوپر کمرہ دے دیا اور مولانا اب وہ خود نیچے رہتے ہیں، اب میں جب دکان سے باہر آؤں تو سب سے پہلے میری ماں مجھے ملتی ہے، بتا میں اس سے منہ موڑ کے کیسے چلا جاؤں؟ میرا ابا کہتے ہیں پتر کی حال ہے، بتا میں منہ موڑ کے کیسے چلا جاؤں؟ مولانا ماں باپ کے پاس 10 منٹ بیٹھنا عذاب ہو جاتا ہے، اوپر جاتا ہوں ساری رات بیوی لڑتی ہے، کمرے سے باہر نکال دیتی ہے، مولانا بتا ان کو چھوڑوں خدا ناراض، ان کو چھوڑوں خدا ناراض۔ مولانا پھر میں نے فیصلہ کر لیا میں خودکشی کر لوں، میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اللہ کی قسم میرے پیارو، میں کبھی کبھی اپنا موبائل ہی بند کر دیتا ہوں، لوگ گلا کرتے ہیں مولوی صاحب تیرے تو تاریخ لینی ہے، تو نمبر بند کر کے بیٹھتا ہے، میں سے کھولتا ہوں لوگوں کے غموں کی داستان، پتہ نہیں پورے پاکستان پوری دنیا سے بیٹیاں مجھے کیا سمجھتی ہیں، بہنیں مجھے کیا سمجھتی ہیں۔ اللہ اکبر، ایک بچی کا مجھے فون آیا کہ مولانا 4 بہنیں، پتہ نہیں بھائی کتنے مجھے یاد نہیں، کہ جب سے پیدا ہوئی باپ نے آج تک ہمیں ہنس کے نہیں دیکھا، مولانا ہمیں شادی ہوئے عرصہ گزر گیا، ہم بچوں والی ہو گئی، وہ 2 تو والا ہو گیا، مولی صاحب بچے پوچھتے ہیں نانے کے گھر جائے گی، بتا نانے کے گھر جا کے کیا کرے جو سیدھے منہ بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بیٹی وہ سٹیلا باپ ہے کہ حقیقی باپ ہے؟ اللہ اکبر، وہ حقیقی باپ ہے۔ میں نے کہا پھر مجھے فون کر کے دکھڑا نہ سنا، مصلی پر بیٹھ کے خدا کو دکھڑا سنا، کیونکہ دلوں کے حال اور دلوں کے بدلنے کا اللہ اکبر حکم، دلوں کے بدلنے کی طاقت اسی کے پاس ہے۔ جب اللہ اکبر بیٹی کا رونا ہی باپ کا دل نرم کر نہ سکا تو عبدالحنان کی دعا اس کے دل کو کیا نرم کرے گی؟ اور گھر کے اندر مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ یہ تمہارے قریب میں پاک رب ہے،
जिन्होंने मुझे घर के इफ्तिताई तकरीब पे बुलाया था, चलो मैं उनके तुम्हें पास ले चलूं। उस पाक हरम में जिस मकान के सामने में इफ्तिताई तकरीब में गया, एक ठेला लगा हुआ था। ये ठेला किसी गरीब का नहीं था, ये ठेला मेरे प्यारों किसी गरीब का नहीं था, किसी उजड़े हुए का नहीं था, ये अमीर आदमी का था जिसका बहुत बड़ा कारोबार लाहौर में था। फिर अल्लाह की तरफ से पकड़ के अंदर आ गया, पता नहीं किस बात पे पकड़ आ गई। फिर उसका ना मकान रहा, ना दुकान रहा, ना गाड़ी रही। अल्लाह अकबर। कुछ अरसा पहले का मौलाना साहब 8 दिन हो गए ठेला बंद है। मैंने कहा क्या हुआ? रिश्तेदारों में चला गया या बुजुर्ग बीमार है? ना बीमार हुआ ना रिश्तेदारों में गया, बल्कि वो दुनिया से ही चला गया। मौलाना उसने फांसी ले ली, फंदा लटका के पंखे पर अपने आप को गला दबा लिया। मैंने कहा हुआ क्या? कहा मौलाना बेटी की मंगनी कर दी थी और शादी वाले कह रहे थे तारीख दे दे लड़के वाले। एक दिन बेटी की तारीख देने के लिए उनके दरवाजे पे चला गया। उस गरीब को क्या पता था इंसानियत का जनाजा निकालने वालों के पास जा रहा हूं, इंसानियत को संभालने वालों के पास नहीं जा रहा। उन्हें कहा मियां जब बेटी की मंगनी की थी तो उस वक्त रईस था, मालदार था, हमने यही देख के रिश्ता किया। कहती लंबी लिस्ट जहेज की उसके हाथ के अंदर पकड़ा दी, ये तैयार कर, जिस दिन कहे गए घंटे पहले बता देना बेटी लेने के लिए आ जाएंगे। जब उसे फांसी के फंदे से मेरे अजीजों खुदकुशी के फंदे से नीचे उतारा, वही लिस्ट जो ससुराल ने लिख के दी थी वो नीचे पड़ी हुई थी और उसके नीचे लिखा हुआ था बेटी मुझे माफ कर देना, तेरा बाप तुझे कफन तो दे गया, तुझे लाल जोड़ा ना दे सका, सारी जिंदगी के आंसू तुझे अरमानों के दे गया। ऐ मेरी बेटी मैं तो तेरे लिए डोली लेने गया था, मुझे क्या पता था डोली लेने वाला जनाजे की डोली पे खुद चला जाएगा। मेरी बच्ची अल्लाह अकबर, ये पकड़ के खत पढ़कर जवाब पढ़कर बाप के लिए दुआ करना, बाप के लिए दुआ करती रहना। अब सारी जिंदगी अरमानों पे गुजार देना, कोई होगा जो तुझे नेक समझ के ले जाएगा। ऐ मेरी बच्ची ये ससुराल वालों ने जहेज की फरमाइश की, तेरे बाप ये जहेज की फरमाइश पूरी नहीं कर सकता, इसलिए तेरे सामने मुंह दिखाने के काबिल ही रहा। तेरा बाप हमेशा हमेशा के लिए कब्र में अपना मुंह छुपा के चला गया। यकीन जानो यहाँ चोट लगी, इस चोट का असर आंख के जरिए हुआ। मैंने कहा मियां सईद मियां नवीद रब्बे काबा की कसम ये घर की कहानी नहीं, हर घर की ये कहानी है। यकीन जानो भुट्टा बेचने वाला शाम को अपने घर के अंदर आया, उसने देखा बेटी तकिए में मुंह लेके लेटी हुई है, घर के अंदर अफसुर्दी ऐसे कोई मैयत हो गई हो। माँ से पूछने लगा, बीवी से पूछने लगा क्या बात है, पेट में दर्द है, बुखार है, डॉक्टर के लिए ले जाती। अल्लाह अकबर। कहने लगी ना पेट का दर्द है, इसको तो अरमानों का दर्द है। बाप कहने लगा क्या हुआ? खुद ही जाके पूछ ले। बेटी के सर पे हाथ फेरा, उसने धाड़ मारी, चीख मार के रोने लग गई। बाप ने आंखों से पहचान लिया और कहा बेटी मुझे लग रहा है कि आज भी फिर तू किसी अमीरजादी का जहेज देख के आई है। ओ वीरो तुमने दिया उसने लिया, लेकिन किसी के दिल के टुकड़े तो ना किया करो। सारी देखने वाली नंबरदारनियां नहीं होती, सारी देखने वाली मेरे अजीजों चौधरानियां नहीं होती। पता नहीं अब्दुल हन्नान जैसे फकीर की बेटी भी कहीं चली जाए, मौलवी जो 10,000 तनख्वाह लेता है उसकी बेटी भी जाके खड़ी हो जाती है। मेरे अजीजों जो मस्जिद की करता है वो भी मेरे अजीजों खड़ा होता है, उसकी भी रानी खड़ी होती है। यकीन जानो अपने तो कलमा उस नबी का पढ़ा है जो लोगों के दिल तोड़ने नहीं आया बल्कि टूटे हुए को जोड़ने के लिए आया। अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बुलंद आवाज से पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद इसलिए पढ़ा रहा हूं हमारा रिश्ता लाहौर की बहारों से टूटकर मदीने की बहारों से जुड़ जाए। अल्लाह अकबर। फकीरों आज दुआ दे के जा रहा हूं, आप मुझे दुआ दो, मैं आपको दुआ दो। या अल्लाह हमने केटी पहन ली, अल्लाह लट्ठे का लिबास पहन लिया, खद्दर पहन लिया, या अल्लाह वो लिबास जिसको तूने मना किया हम वो भी पहन गए। ऐ मेरा अल्लाह एक दरख्वास्त कबूल फरमा, अल्लाह सारे लिबास पहना दिए, एहराम की चादरें भी नसीब फरमा दे। मौला कायनात हमें पता है दुनिया का लिबास पैसे से मिलता है, लेकिन एहराम की चादर नसीबे से मिलती है। दुआ करो अल्लाह मक्का भी दिखा दे, मदीना दिखा दे। अल्लाह अकबर। जाते हुए 5 दुआएं दे के चला जाऊंगा, आप मेरे लिए आमीन कहना, मैं आपके लिए आमीन कहूंगा। मेरे अजीजों जोहर की नमाज के बाद 2:30 पौने 3 बजे मैं बाराको के इलाके में इस्लामाबाद में बैठा हुआ था। मैंने कहा मासूमो मैं दुआ करूं तुम आमीन कहना। मेरी आमीन पता नहीं आसमान पे जावे या ना जावे, कभी हराम माल आ जाएगा, कभी ख्वाहिशात आ जाएंगी, कभी तकलीफ के पैसे आ जाएंगे। जरा तुम अपनी नन्ही तोतली जुबान से आमीन कह दो, मेरी ऊपर नहीं जाएगी, तुम्हारी लेने के लिए आसमान से फरिश्ते आ जाएंगे। मैंने कहा तुम मेरे लिए दुआ करो, अपने माँ बाप के लिए दुआ करो, अल्लाह ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। कह दो आमीन, अल्लाह ईमान पे खात्मा फरमाए। दूसरी दुआ करो अल्लाह शहादत में शहादत की मौत अपने रास्ते की नसीब फरमाए।
فرمائے. کہو کو زور سے گو آمین. تیسری دعا کرو اللہ مدینے کا مدفن نصیب فرما دے. اللہ پھر کو اللہ مدینے کا مدفن نصیب فرما دے. اللہ مدینے کا مدفن نصیب فرما دے. دنیا آخرت میں حضور کا پڑوس نصیب فرما دے. کملی والے کے ہاتھوں سے اسے کوثر پلا کر جنت میں نبی کا ساتھ نصیب فرما دے. بلند آواز سے کہہ دو آمین. اے اللہ جو میرے اختیار میں تھا ہم نے کر دیا, جو میرے ویروں کے اختیار میں تھا, معارف القرآن میں آنے والوں کے جو اختیار میں تھا, اللہ ہم نے کر دیا. ہم نے رو کے دکھا دیا, ہم نے پانی کا چھینٹا ڈال دیا. اللہ تو رحمت کا چھینٹا ڈال دے. ہمیں پتہ ہے مالک رحمت کا چھینٹا پڑ جاتا ہے, دل دل بھی ہو جاتا ہے, من من بھی ہو جاتا ہے, گھر گھر بھی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. میرے پیارو دنیا کو ضرورت کے درجے کے اندر لے کے آؤ, ورنہ خواہشات قبر کے اندر بھی ذلیل کروائے گی. خواہشات موت کے وقت زبان سے کلمہ چھین لے گی. خواہشات اپنوں کو بھی دور کر دے گی. بہن بھائی کی تمیز ختم ہو جائے گی. یہی وجہ ہے لاہور کی عدالتوں کے اندر چلے جاؤ, قتل کے کیس کم نظر آئیں گے, جائیداد کے کیس زیادہ نظر آئیں گے. یہ کیس کسی محلے والے نے نہیں کیا, بھائی نے بھائی پہ کیا ہوگا. اللہ اکبر. بات تو مکے مدینے کے مہاجر انصار کی کرتے ہو. کون مہاجر انصار؟ کہ وہ مدینے سے لٹ پٹ کے آئے, جن کے تن پہ کپڑا نہ تھا انصار نے اپنے گھر دے دیے. بات تو صحابہ کی بات کرتے ہو. اپنا حال یہ, اللہ اکبر, بھائی نے حصہ مانگ لیا. اللہ اکبر. میرے عزیزوں گھر سے تعلقات ہی ختم کر دیے. بیاہ شادی نے چولہا پانی اس کا حقہ پانی بند کر دیا. بیٹی نے حصہ مانگ لیا تو باپ نے کہا میں مر جاؤں گا تیرا چہرہ نہیں دیکھوں گا. بیٹوں سے کہہ رہا ہے خبردار اسے میری منجی کو ہاتھ نہ لگانے دینا. اور میرے ویرا اور میرے بزرگا, یہاں بھی پتہ نہیں کتنی رانیوں کے باپ بیٹھے ہوں گے, یہاں بھی پتہ نہیں کتنی دھیوں کے باپ بیٹھے ہوں گے. خدا کے واسطے زندگی کے سارے فیصلے اچھے کیے, ایک فیصلہ اور کر کے چلے جانا. تم نے زندگی کا فیصلہ کیا, مکان بنایا, اے سی لگایا, اللہ نے ٹھنڈی ہوائیں عطا فرما دی. کاروبار چمکایا, اللہ نے بہترین قسم کی ہدایت عطا فرما دی. قبر کے سکون کے لیے بہترین فیصلہ کر کے جانا. اپنے ہاتھ سے بیٹیوں کا اپنی جائیداد میں سے دے کے چلے جانا. وگرنہ میرے پیارو, اگر بیٹی تیرے جنازے پر ابے کے جنازے کے پائے کو پکڑ کے رو دی, رب کعبہ کی قسم اس کا ایک آنسو نکل کر اگر تیرے میرے کفن کے اندر گر گیا تو قبر کے اندر ایک رات لیٹنا بھی مشکل ہو جائے گا. فرشتے کروٹ بدلنے نہیں دیں گے, فرشتے اٹھ کے بیٹھنے بلکہ سانس بھی لینے دیں گے. یاد رکھنا میرے پیارو, کسی کا لے کے نہ جانا. عبداللہ بن رام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں گیا, میں نے کملی والے کی زبان سے پہلا جملہ سنا. آپ نے فرمایا لوگوں سلام عام کر دو, ہر ایک کو سلام کیا کرو. جسے پہچانتے ہو اسے بھی السلام علیکم, جسے نہیں پہچانتے اسے بھی السلام علیکم. بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو, ضرورت مندوں کو کھانا کھلایا کرو. تیسرا فرمایا ٹوٹے ہوئوں کو جوڑ دیا کرو. آپس کے اندر اور دراڑیں اور دیواریں نہ کھڑی کیا کرو, بلکہ دراڑوں کو ختم کر دیا کرو, جوڑ دیا کرو. چوتھی بات رحمت عالم نے فرمایا جب ساری دنیا سو جائے مصلی پہ بیٹھ کے تھوڑی دیر جاگ لیا کر. جب سارے گھر والے سو جائے تو مصلی پر بیٹھ کے رو کے دکھایا کر. حضور نے فرمایا آمنہ کا لال, مکے کا در یتیم, سارے نبیوں کا سردار ضمانت دے رہا ہے. جو چار کام کرے گا, سلام میں پہل کرے گا, بھوکوں کو کھانا کھلائے گا, اللہ اکبر, رشتہ داروں کو جوڑے گا توڑے گا نہیں, مصلی پر بیٹھ کے راتوں کی رونق کا بات کرے گا, میں محمد ضمانت دے رہا ہوں ہاتھ پکڑ کے جنت کے اندر لے کے چلا جاؤں گا. کہو گو سبحان اللہ, کہو گو سبحان اللہ. بیعت کرو, ہاتھ کھڑا کرو, ہاتھ کھڑا کرو, بیعت کرو. اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو, اللہ رحمت والے ہاتھوں میں ہاتھ لے لے. اللہ یہ چار باتیں ہمیں نصیب فرما دے. نیت کرو انشاءاللہ سلام پہ پہل کیا کریں گے. کو انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت, کہو یہ نبوت کے تقاضے ہیں, یہ سیرت ہے. سلام میں پہل کریں گے. مزہ تو تب آئے گا مالک نوکر کو سلام کرے گا, مزہ تو تب آئے گا بڑا چھوٹے کو سلام کرے گا. دوسری بات, اگر دیکھے ٹفن کا ڈبہ دکان پہ کھول رکھا ہے, کوئی غریب آ کے یوں کر کے گزر گیا اور تیرے ڈبے کو دیکھ لیا, خود بھوکا رہے اس کا پیٹ بھر دے. کو انشاءاللہ رشتہ داری میں اگر غلط فہمی ہو گئی تو دروازے پر خود جاؤں گا اور کہوں گا بھائی ٹھیک ہے میں چھوٹا بن گیا تو بڑا بن جا, آجا گلے سے لگا. ناراض ہو تیرا دل آباد ہوگا, میں ناراض ہوں رشتہ دار راضی ہو جائے گا. آجا میں تجھے گلے سے لگاؤں, آمنہ کا لال راضی ہو جائے گا. چوتھا, بے شک زندگی کے جتنے بھی گناہ ہو جائے, رات کو ذرا مصلی پر 2 منٹ اللہ کو بیٹھ کے دکھا دیا کرو, خلوت کی تنہائی کی ملاقات کر لیا کرو. اور کبھی کبھی اس آنکھ سے رونا نہ آئے بلکہ آنسو نکال دیا کرو. اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیا کرو. اللہ اکبر. جس
طرف اماں بچے سے کہتی ہے میرے منع ذرا رو کے دکھانا. منع یوں کرتا ہے, اللہ کہتا ہے رونا نہیں آتا, ذرا رونے جیسی شکل ہی بنا لینا. جب یہ بندہ اچھا میاں کی شکل بناتا ہے, اللہ فرماتے ہیں بادلوں ہٹ جاؤ, سائے ہٹ جاؤ, زمین آسمان کا فاصلہ ہٹ جائے. اب بندہ مجھے رو کے دکھا رہا ہے, جھولی پھیلانا اس کا کام اور عطاؤں سے دامن بھر دینا میں خدا کا کام ہے. کرو گے انشاءاللہ تعالی؟ سنو میری بات, بس آخری باتوں میں آپ سے 5-7 منٹ میں دعا لے کے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. دھی کے مکان میں گئے. یاد رکھ, آج میرے ساتھ ایک اور وعدہ بھی کر, یا بیٹی کو سمارٹ موبائل نہ لے کے دے, اگر لے کے دے اس پر قرآن پہ وعدہ کر لے. اس موبائل کے چکر میں باپ کی پگڑی کو رول کے نہیں جائے گی. اس موبائل کے چکر کے اندر وعدہ کر لے کہ باپ کی عزت کا جنازہ نہیں نکال کے جائے گی. او میرے ویرو, او معرف القرآن میں آنے والوں, میرے نوجوانوں, زندگی کے سارے فیصلے خود کر لینا, خود مختاری میں آ جانا, لیکن زندگی کا جیون ساتھی جب سنبھالنے کا, چوز کرنے کا وقت آ جائے تو یہ فیصلہ ماں باپ کی جھولی کے اندر ڈال دینا کہ اماں جی ٹھیک ہے پڑھائی کا انتخاب میں نے خود کیا, اماں جان لاہور اسلام آباد جانے کا انتخاب خود کیا, لیکن اس گھر کو راج کرنے, اس گھر کو جنت بنانے کے لیے یہ فیصلہ میں نہیں کروں گا, میں اپنی چاہت اپنی محبت قربان کروں گا. اماں تیری ہاں میں ہاں ملاؤں گا, ابا تیری ہاں میں ہاں ملاؤں گا. یقین جان ماں باپ ہمارے سے کچھ نہیں مانگتے بلکہ یہ فیصلہ مانگتے ہیں. جب بچے کو کہیں شادی کہاں کرانی ہے تو ماں کا ہاتھ چوم کے کہ اماں جہاں کرنی ہے کر دے, ابا کے گوڈے پکڑ کے کہ ابا جی تو راضی میں راضی, تو راضی تو خدا راضی, تو راضی تو سونا روزے والا مصطفیٰ راضی. میرے بابو زندگی کا فیصلہ کورٹ میرج کر کے آ گئے, یہی کروں گا جو مرضی ہو جائے. یہ کیا ہے, دانت ان کے ٹوٹ گئے, بال ان کے چٹے ہو گئے, بغیر تھا تجھے تو حیا نہیں آ رہی, ان بالوں کا اللہ کو تو بڑا حیا آ رہا ہے. فرمایا محبوبہ امت میں اعلان کر دے, اپنے بندوں میں, میرے امتیوں میں اپنے بندوں میں اعلان کر دے. بوڑھا یوں کر کے ہاتھ اٹھائے, جب اس کے یوں کر کے ہاتھ کانپتے ہیں میری رحمت کا دریا چھل مارنے لگ جاتا ہے. جب وہ یوں کر کے چٹی داڑھی دکھاتا ہے میری رحمت کو بھی حیا آنے لگ جاتا ہے. فرشتوں اس کے بولنے سے پہلے سے دے دو, جب یہ لب ہلاتا ہے میں اللہ کو بھی, میں خدا کی رحمت کو غیرت آ جاتی ہے. اور میرے عزیزوں ماں باپ کا تو اتنا اللہ قدر کر رہا ہے اور ہم ان سے بھیک منگا رہے ہیں, کہاں کہاں چلی گئی غیرت. اوے میرے پیارو, آج بچہ اپنے باپ کو کہتا ہے ابو پلیز آپ نہ کچھ کہیں, آپ تو بولیے ہی نہ, کیوں آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. او بدبختہ میں بتاؤں باپ نے تیرے لیے کیا کیا؟ امی جان آپ نے کیا کیا؟ ساری دنیا روٹی پکا کے دیتی ہے, دے دیے, ساری دنیا کپڑے دیتی ہے, دے دیے. میں بتاؤں پترا آج 25 سال کا جوان ہے, آج 22 سال کا جوان ہے, اس کے پیچھے ایک غموں کی داستان ہے. ساری زندگی باپ سورج کے آگے کالا ہوتا رہا اور ساری زندگی ماں چولہے کے آگے جلتی رہی, تب جا کے گھر کے اندر ایک جوان پیدا ہوتا ہے. خبردار انہیں نہ رلانا. نماز جیسا اللہ کا حکم, فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی, جب تک نماز میں نہیں پڑھے گا میں اللہ تجھے سلام پھیرنے کی بھی اجازت کوئی نہیں دوں گا. سبحان اللہ. فرمایا ہر چیز پہ کمپرومائز ہو جائے گا, تیرا میرا سمجھوتا ہو جائے گا. کیوں؟ تیرے گناہ چھوٹے میری رحمت بڑی ہے, تیرے ارادے چھوٹے میری مغفرت بڑی ہے. یا اللہ میں لاہور سے فیصلہ آباد جاؤں گا, عبدالحنان اسلام آباد سے لاہور آیا, یا اللہ راستے میں عصر کی نماز بھی آئی, مغرب کی نماز بھی آئی, مغرب 3 پڑھی, عصر تو میرے پیچھے لوگوں نے 4 پڑھی لیکن 2 پڑھ کے سلام پھیر دیا. فرمایا میرا بندہ مجھے پتہ ہے کہاں سے پانی تلاش کرے گا, کہاں جائے نماز تلاش کرے گا, کہاں مسجد کی سہولت تلاش کرے گا. 2 4 کی 2 کر دی, پڑھنے 4 کا ثواب عطا فرماؤں گا. اگر پانی مل جائے ٹھیک ہے, تیمم کر لے, مٹی میں ہاتھ رگڑ لے, وضو کا ثواب عطا فرماؤں گا. اور میرا بندہ کراچی میں رہتا ہے, لاہور آیا, مال کی خریداری کے لیے, کاروبار کے لیے آیا. ٹرینوں میں جہازوں میں روزہ رکھنے کی افطاری سحری کی سہولت موجود ہے. اگر تیرے سے رکھا نہیں جاتا تو بندہ نہ رکھ, فعدت من ایام اخر, اور دنوں کے اندر رکھ لے, میں تجھے ادا کا ثواب عطا فرماؤں گا. اے میرا بندہ حج کے لیے پیسے کوئی نہیں نیت کر, قیامت کے دن حاجیوں میں کھڑا کروں گا. صدقہ خیرات نہیں نیت کر لے, قیامت کے دن صدقہ خیرات کرنے والوں میں کھڑا کروں گا. اگر تیرے پاس رقبہ نہیں, اراضی نہیں, عشر کی نیت کر لے, قیامت کے دن میں نیک لوگوں کے ساتھ کھڑا کروں گا. لیکن 2 باتوں پہ میں نے قرآن میں پرو نوٹ دے دیا, قرآن میں اسٹامپ پیپر لکھ کر میں نے رحمت والا ٹھپا لگا دیا. کیا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. خبردار, سب کچھ برداشت کروں گا, شریکہ برداشت نہیں کروں گا. ایسا منہ کالا نہ کر کے آنا, اپنی زبان سے میرے غیر کے نغمے نہ سنا کے آنا, یہ برداشت کوئی نہیں. اللہ جی اور
فرمایا وبالوالدین احسانا، خبردار ماں باپ کی طرف انگلی بھی نہ کرنا، یوں بھی نہ دیکھنا، یوں بھی نہ کرنا۔ فرمایا سارے گناہ معاف کر دوں گا ورنہ گردن توڑ کے رکھ دوں گا، انگلی توڑ کے رکھ دوں گا۔ یا اللہ اگر مجھے تو پیسہ دے میں کیا کروں؟ مسجدیں بنواؤں کا تیری مرضی، یا اللہ مدرسے بنواؤں تیری مرضی، ویلفیئر بناؤں تیری مرضی، غریبوں یتیموں کے دسترخوان لگاؤں، فرمایا تیری مرضی۔ اللہ تیری چاہت بتا کیا کرو؟ اللہ فرماتے ٹھیک ہے میری چاہت ہے، میری چاہت ہے، اگر مجھے دینا چاہتا ہے کیا کروں؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں ہاں یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ ماں باپ ہے تو ان کو حج کرا، روزانہ انہیں نیا جوڑا پہنا، روزانہ ان کے لیے بستر کا انتظام کر، ان کی مرضی کے لیے اچھی خوراک کا انتظام کر، یہ میری چاہت ہے۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ اے میرا بندہ تو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرے گا تو میں حساب لوں گا، میری مرضی کے مطابق یہاں خرچ کرے گا تو دیے ہوئے کا حساب تیرے سے کوئی نہیں لوں گا۔ ان دو چیزوں پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا، ایک میری ذات کے ساتھ شریک، ایک والدین کا نافرمان، سب معاف کر دوں گا لیکن ان کو میں نے معاف کوئی نہیں کرنا۔ اگر کسی نے ماں باپ کا دل دکھایا تو کہہ دو یا اللہ میری توبہ، کہہ دو میرے جیسے چودھری جو ہے نا کہ میں نے تو کبھی نہیں دکھایا، ہاں ہاں کہہ دیا ہوگا، دل دکھایا نہیں ہوگا لیکن کہا ہوگا ابے نے پیسے مانگ لیے کیا کروں، بیٹے کی فیس جمع کراؤں کہ باپ کو پیسے دوں، یہ بھی دل کے اندر خیال نہ آنا۔ یا تو پیسے کی بات نہیں، یا تو کلیجہ نکالنے کا حکم ہے، رکھ دے سب کو، ان کو نہ کبھی تنگ کرنا۔ مدینے والے جی اماں عمر میں بڑی ہو گئی، بڈھی، ابا جان بوڑھے ہو گئے، اب ان کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رہی، ایک بات پہ اڑ گئے، وہ بات صحیح کوئی نہیں، حق کوئی نہیں، اور گھر کے اندر جورو بیوی کہہ رہی ہے نہیں یہ صحیح ہے، کملی والے بتا وکالت کس کی کروں، اس کی کروں یا اس کی کروں؟ ادھر کہوں گا تو بیوی جیت جائے گی، ادھر وکالت کروں گا تو ماں باپ جیت جائیں گے۔ فرمایا سونیا اگر حوض کوثر پینا چاہتا ہے، اگر میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جانا چاہتا ہے تو جوانوں کے آگے بوڑھے ماں باپ کو شرمندہ نہ کرنا، اندر جا کے بیوی کے آگے بے کسی ہاتھ جوڑ لینا، اللہ اکبر۔ اگر اسے ذلیل کر دیا اور یوں کہہ دیا امی، اس نے یوں جھٹکے سے ڈر کے دکھا دیا، یہ نہ ہو تیرے پر سے رحمت کا دروازہ ہی بند ہو جائے، نہ میرے ویرا، بس میرے عزیزوں جو بات ادھوری رہ گئی تھی 1 منٹ کی کہہ کے جا رہا ہوں۔ سید المرسلین رحمت للعالمین بیٹی کے دروازے پر آئے اور گھر کی حالت دیکھی، ہو نہ کلی نہ علی، کچھ بھی گھر کے اندر نہیں۔ اب کہتے بیٹی ایسے گزر ہو رہا ہے، اس سے اچھا تو میرے گھر کے سوکھے ٹکڑے تھے۔ سبحان اللہ، کون ہے نا سبحان اللہ؟ میرا مزاج نہیں ہے لیکن آج سبحان مجمع کو دیکھ کر دل کر رکھا ہو سبحان اللہ، تاکہ اللہ کی رحمت اور تیزی سے ہمارے پر آوے۔ بیٹی کے گھر کی حالت دیکھی، بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے بوسہ دیا، یونی کا دکڑوں کی ماری پریشان، اور میں بیٹی علی کے گھر کے اندر موجے مار رہی ہے، محمد کے دکھڑوں کو بھول گئی ہے، ہاں علی کے گھر میں آ کر تجھے میرا گھر کہاں یاد آئے گا، وہاں فاقے تھے یا مزے ہی مزے۔ اماں کہتی میری سانس ہی رک گئی، میں نے ابے کے سینے پر سر رکھا، میرے آنسو باپ کے سینے پہ گرنے لگے، میں نے کہا ابا اگر یہ آسائش و آرام ہے تو پھر آسائش آرام کیا ہوا کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ابا جان اگر یہ سکھ ہے تو دکھ کیا ہوا کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اگلا آپ نے ارشاد فرمایا بیٹی 3 دن ہو گئے ویڑا بڑا سننا ہے، آ جا 2 منٹ بیٹھ کے اپنے ہونٹوں کو کھول کے دانتوں کی مسکراہٹ سے میرا گھر چمکا کے چلی جا۔ لوگ کہتے ہیں دھی کے دروازے پہ نہیں چڑھتے، دھی 3 دن نہیں آئی، ابا دھی کے دروازے پہ چڑھ گیا، بتا تو عزت والا یا آمنہ کا لال عزت والا ہے؟ اللہ اکبر۔ رحمت والے نبی نے بیٹی کا ہاتھ تھام لیا، چل میری بیٹی علی کے آنے تک تجھے واپس چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اماں کا ہاتھ آہستہ آہستہ پیچھے کو کھسکتا رہا، کیا ہوا فاطمہ؟ ابا جی ذرا میری بات تو سن لے، جب تو نے 17 پیمد والی چادر میرے سر پہ اڑائی تھی اور ہاتھ پکڑ کر علی کے ہاتھ کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، اس وقت کان میں کہا تھا بیٹی مر تو جائیو، علی کی بغیر اجازت کے گھر سے قدم باہر نہ نکالنا۔ ابا تیری مانوں کہ علی کی مانوں؟ حضور کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگ گئے۔ آپ نے تو فرمایا تھا بیٹی اگر بھوک اور فاقے کی وجہ سے علی کا گھر چھوڑ کے آئی تو بیٹی تیرا باپ تیرے سے منہ چھپا کے پھرے گا، تجھے اپنا منہ نہیں دکھائے گا۔ اگر اسی ناراضگی میں انتقال ہو گیا غسل بھی دلواؤں گا، کفن بھی پہناؤں گا، لیکن تیرا جنازہ میں کوئی نہیں پڑھاؤں گا۔
اما جب یہ جملے گئے اللہ کے نبی نیچے بیٹھنا شروع ہو گئے. اما کہتی میں نے پکڑ کر گھر کی دیوار کے ساتھ کر دیا. رحمت والے نبی جب اپنے داماد کے گھر جا کر بیٹھے دیوار کے ساتھ یوں لگے تو مٹی دیوار کی بر کے دامن میں گرنے لگی. اما کہتی منہ میں کپڑا ریت کر میں چھپ چھپ کے رونے لگی. اتنی دیر میں علی پاک آ گئے. حضرت علی نے آ کے گھر کا منظر دیکھا, ہر کونے سے نبوت کے خوشبو کے حلے آ رہے. فاطمہ کیا ہوا کہ ابو سامنے بیٹھے, السلام علیکم. پہلے داماد ہوا کرتے تھے, خدا کی قسم سسر کو دیکھ کر ادب سے سامنے آیا کرتے تھے. اب داماد سسر کو مونچھوں کی مروڑیاں دے دے کے ڈراتے ہیں, اور نانا وہ بھی تیرا باپ ہے, یہ بھی تیرے باپ کے درجے کو ہے. اللہ اکبر. علی کہنے لگے اللہ کے نبی حکم فرمائیے میں آ جاتا. اور میں دی رانی یاد آ رہی تھی لینے کے لیے آیا. پھر گئے کیوں نہیں؟ کہ اس نے کہا علی آئے گا اجازت دے گا تو جاؤں گی. حضرت علی اللہ اکبر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. فاطمہ یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ علی میرے بات سن. اللہ اکبر. ادب ادب ہوا کرتا ہے, حکم ہوا کرتا ہے. ابے نے کہا تھا وہ میں نے کر کے دکھا دیا. اللہ اکبر. علی سے کہا لے جاؤں کا لے جا. جب لے جائے جانے لگے تو اللہ اکبر. اسلام کی ملکہ علی کا چہرہ دیکھ کے مسکرانے لگی. رحمت عالم نے فرمایا بیٹی آج تو نے بڑا زندگی کا بہترین فیصلہ کیا. بیٹی گھر تو چلی جاتی, سہاگ تیرا بچ جاتا, باپ کا بھرم رہ جاتا, لیکن بیٹی آج اللہ کی نافرمانی ہو جاتی تو تیرے قدم سے اسلام کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا. اے لوگوں یہ اصول صرف خاتون جنت کے لیے نہیں تھا, یہ اصول سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں. جس گھر کے اندر تھی اور اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ کو رب محمد کو آخری نبی مانتی ہے. رب کعبہ کی قسم نہ تجھے دوپٹہ اتارنے کی اجازت ہے, نہ گھر سے میرے عزیزوں شور کے بغیر اجازت کے بغیر قدم نکالنے کی اجازت ہے. یہ اصول تیرے کالی نے نہیں دیا بلکہ آمنہ کے لال کی یونیورسٹی نے دیا ہے. بس میرے عزیزوں اس وقت جس طرح پیسہ ضروری ہے اتنا دین بھی ضروری ہے, اس سے کروڑوں گنا زیادہ دین ضروری ہے. پیسہ نہ ہو انتظام میرے عزیزوں کام بن جائے گا, پیسہ نہ ہو نظام چل جائے گا. اگر دین گھر سے نکل گیا تو میرے عزیزوں دنیا آخرت مشکل ہو جائے گی. آج کا اجتماع جب بچے قرآن پڑھتے ہیں, علم حدیث پڑھتے ہیں, فقہ کا علم پڑھتے ہیں, اور فقیر جھولی پھیلا کر اس معارف القرآن کو دعا دے گا, مفتی خلیل صاحب ان کی پوری ٹیم کو دعا دے گا, اللہ اس بیڑے کو ہنستا بستا رکھے. آمین. اللہ قرآن کے اداروں کو آباد رکھے, اس قرآن کی عظیم دینی درسگاہ کو آباد رکھے. یا اللہ یہاں کا فیض پورے عالم میں یا اللہ 6-7 بر اعظموں پھیلا دے, مشرق مغرب شمال جنوب میں پھیلا دے. بس آپ سے تقاضا میں چندہ مانگنے نہیں آیا بلکہ درد دل سنانے آیا. ہر مدرسے کی نمائندگی کرتا ہوں, ہر مدرسے میں جا جا کر لوگوں کو روکے دکھاتا ہوں کہ بھائی قرآن بھی ضرورت ہے, قرآن کے لیے کچھ دو. یہ چندہ نہیں مانگنا لیکن آپ سے ارادہ تو لینا ہے. گاؤں کا مدرسہ ہے, میں قرآن کی قسم سر پر قرآن رکھ کے اٹھا کے کہتا ہوں نہ میں کوئی حکومت مدد کرتی ہے نہ باہر سے ہمیں پیسہ آتا ہے. مولانا میں دسمبر کے مہینے میں 7 یا 8 تاریخ تھی, بغداد میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ کھڑا تھا. حضرت پیر محمد شاہ صاحب میرے پاس, پہلے پیرانے پیر عبد القادر جیلانی, پھر امام اعظم کی قبر پر ہم آئے. جب وہاں سے نکلنے لگے وہاں کے امام صاحب دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے. جامع امام اعظم حنفی مسلک کا امام پڑا ہوا ہے, وہاں فاتحہ کر کے آئے. جب باہر نکلنے لگے تو ہاتھ ہمارا امام صاحب وہاں کے محترم ہاتھ پکڑ کے رونے لگ گئے. کہنے لگے حضرت ہمارے ادارے کے لیے دعا کرنا, نہ حکومت سپورٹ کرتی ہے نہ عوام سپورٹ کرتی ہے, ادارہ اللہ کے فضل سے چل رہا ہے. ہمارے ادارے کے حالات بہت برے ہیں, یا شافی مسلک ہے لوگوں نے زیادہ پسند کرتے ہیں. اللہ اکبر. عبد الحنان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس وقت مجھے آپ کے 10-10 20-20 50-50 روپے کے پرانے نوٹ یاد آ گئے. میں نے کہا اللہ ان نوٹوں کو بھی سلامت رکھنا, دینے والے ہاتھوں کو بھی سلامت رکھنا. یا اللہ جب کلمہ پڑھنے والا اپنی حلال کمائی سے 10-10 روپے اسلام کی ترقی پر لگاتا رہے گا, اللہ قرآن کو بھی آباد رکھے گا, محمد کے لائے ہوئے اسلام کو بھی آباد رکھے گا. میرا اللہ اس ملک کی خوشیوں کو آباد فرما, افواج پاکستان کی سالمیت کو برقرار فرما. یا اللہ جو ہماری جماعتوں میں, حکومتی جماعتوں میں آج کل جو گڑبڑ اختلاف ہے, اپنے جھگڑے ختم کر کے ملک کی عوام کے لیے کچھ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما. کہو آمین. میرے عزیزوں 4-5 نعرے لگاتا ہوں, پھر میں آپ حضرات سے بھی دعا لیتا ہوں, کیونکہ فقیر کا مزاج آپ سے نعرے لگوانا نہیں بلکہ خود نعرے لگانا. جتنا آپ اللہ کی توحید کو, آپ اسلام کو پسند کرتے ہو, مجھے بھی اتنا اسلام پسند ہے. پہلا نعرہ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت.
شان صحابہ، شان صحابہ، شان قرآن، شان اسلام، دینی مدارس، ملک پاکستان، افواج پاکستان، ہمارے قومی ادارے، ملکی سالمیت، ہماری انتظامیہ جو دائیں بائیں مدرسے کے گاڑی میں گھومو کر رہی ہے، اللہ اکبر سیکورٹی دے رہی ہے، حفاظت کے طور پر ہماری نگہبانی کر رہی ہے، ان کے بارے میں لگا دو محکمہ پولیس زندہ باد، اللہ ان اداروں کو آباد رکھے۔ غلطیاں ہر ایک کے اندر ہوتی ہیں، اللہ ہمیں غلطیاں چھپانے کی، اچھائیاں ظاہر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تین مرتبہ سارا مجمع کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہماری اس توبہ کو قبول فرما اور اگلی زندگی نیکوکاروں کا ساتھ عطا فرما۔ رائیوڈ کا اجتماع آ رہا ہے، اللہ کریم ہر قسم کی سیکورٹی اپنے خزانوں سے فرما، اللہ اس اجتماع کو کامیاب فرما۔ دینی مدارس کے جتنے اجتماعات ہیں، چھوٹے چھوٹے مدرسے، بڑے بڑے اداروں کے اجتماعات، اللہ تو ان کو قبول فرما۔ اس ہماری قرآن کی کارکردگی کو، اسلام کی ترقی کی کارکردگی کو اللہ قبول فرما۔ مفتی صاحب ان کے رفقائے کار کے لیے، ان کی برادری، ان کی قوم کے لیے، ان کے ساتھ مدرسے کے معاونین بننے کے لیے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ زندوں کی اللہ عمر میں برکت عطا فرما، جو مر گئے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔